الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستوں میں ہوں غلام معین حیدر، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں جو آپ کے سامنے آج میں اپڈیٹ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ چاند گرہن کی اپڈیٹ ہے اور یہ 19 نومبر بروز جمعۃ المبارک یہ چاند گرہن لگنے والا ہے۔ اور آپ لوگ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی کیا اہمیت ہے۔ خصوصاً روحانیت کے طالب علموں کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی کیا حقیقت ہے اور اس میں کیا 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 جا سکتا ہے۔ یقیناً اگر آپ عملیات سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ضرور واقفیت رکھتے ہوں گے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن میں کون کون سے وظائف کیے جاتے ہیں، کون کون سے عملیات کیے جاتے ہیں۔ خصوصاً عملیات کے طالب علم یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ روحانیت سے بالکل واقفیت نہیں رکھتے تو آپ کو بھی میں بتاتا ہوں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں اہمیت کے حامل ہے، خصوصاً عملیات میں۔ اگر دوستو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا کر نوٹیفیکیشن لازمی آن کر لیں۔ تو آئیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گرہن چاند گرہن جو لگنے والا ہے یہ 19 نومبر بروز جمعۃ المبارک کو چاند گرہن کس ٹائم پہ لگے گا اور کس ٹائم پہ ختم ہوگا۔ اور دوستو یہ بھی آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اس میں آپ کون سا پاورفل عمل کریں گے جس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو بات بتاؤں دوستو، سورج گرہن اور چاند گرہن کا عملیات کے طالب علم اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب چاند گرہن لگے، کب سورج گرہن لگے تو وہ کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کے عامل بن سکیں۔ تو عامل بننے کا یہ بہترین دن ہوتا ہے کسی عملیات کے طالب علم کے لیے کہ آپ کسی بھی عمل میں عامل بن سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو 40 دن کے چلے کی بجائے صرف ایک دن، وہ بھی سورج گرہن یا چاند گرہن کے عمل سے آپ اس عمل کے عامل بن جاتے ہیں۔ اس لیے عملیات کے طالب علم اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ بجائے کہ 40 دن کے عمل کے اور 40 دن میں پرہیز جلالی و جمالی کرنے کے آپ صرف ایک دن میں عامل بن سکیں۔ اسی وجہ سے یہ دن اہمیت کا حامل ہوتا ہے صرف عملیات کے طالب علم کے لیے۔ اگر ایک آپ طالب علم ہیں تو آپ کو اس بارے میں معلوم نہیں تو سورج گرہن اور چاند گرہن کو آپ ایک نارملی لیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کی موت و حیات پر یہ وارد نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو آپ خوف الہی کی وجہ سے آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے اور تب تک مشغول رہتے جب تک سورج گرہن یا چاند گرہن مکمل نہ ہو جاتا۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ عملیات سے وابستہ ہیں تو آپ کے لیے یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی اس کی ٹائمنگ سن لیں۔ 19 نومبر بروز جمعۃ المبارک کو چاند گرہن ہونے والا ہے اور یہ جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ، اس کے علاوہ آسٹریلیا اور پیسیفک ریجن میں اور ایشیا کے کچھ ممالک میں یہ دکھائی دیا جائے گا۔ اور اس کی اگر بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان میں یہ چاند گرہن نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی جو ٹائمنگ ہے یہ ٹائمنگ چاند گرہن کی رات کی ہے اور جب یہ چاند گرہن لگے گا تو پاکستان میں یہ دن ہوگا۔ تو یہ رات کو جن ممالک میں لگے گا اس ٹائم پاکستان میں دن ہوگا، تو دن ہونے کی وجہ سے پاکستان میں یہ چاند گرہن نظر نہیں آئے گا، لیکن اپنے اثرات ضرور رکھے گا۔ اگر آپ اس دورانیے میں کوئی عمل کرتے ہیں تو ضرور آپ کا وہ عمل کامیاب ہے۔ تو دوستو اس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ جب یہ گرہن لگے گا تو پاکستان میں چونکہ دن ہوگا تو دن کی ٹائمنگ یہ ہوگی، یہ 11:02 سے شروع ہوگا اور یہ قریباً 2 بجے مکمل نقطہ عروج تک پہنچ جائے گا۔ 11:02 سے سٹارٹ ہونا شروع ہوگا گرہن اور یہ سٹارٹ ہوتا ہوتا مکمل نقطہ عروج پر 2 بجے تک پہنچ جائے گا۔ پھر یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوتا یہ 5 بجے پاکستان کی ٹائمنگ کے دن 5 بجے یہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اتنا گھنٹے میں یہ مکمل ہوگا اور ماہرین کہتے ہیں کہ اس صدی کا یہ طویل ترین چاند گرہن ہوگا۔ اور اس طویل ترین چاند گرہن کے دورانیے میں دوستو آپ کچھ بھی عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی عمل کے ماہر بن سکتے ہیں اور عمل کی زکوٰۃ ادا کر کے اس میں کاملیت حاصل کر سکتے ہیں۔
हरूफ सवामत के बेशुमार मैंने वज़ाइफ बताए हैं अपनी वीडियोस में। अगर आप चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के अमल देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें हरूफ सवामत और हमारे चैनल की वीडियो देखें तो आपको वहाँ पे मालूम हो जाएगा। अब इस वीडियो में मैं जो आपको बताने लगा हूँ वो अमल ये है कि अगर आप मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हैं, अगर आप तस्खीर का कोई अमल करना चाहते हैं, इसके अलावा आप दोस्तों जादू जिन्नात वालों को दम दरूद करना चाहते हैं तो आप पहले उस अमल के आमिल बने। जब आप आमिल बन जाएंगे उसके बाद आप किसी को दम वगैरह कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने करना ये है कि जब ये ग्रहण शुरू हो उस ग्रहण के दौरानिए में आपने पाको साफ कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर किसी एक मखसूस जगह पे खाना काबा की जानिब मुँह करके बैठ जाना है और आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है 21-21 मरतबा। दरमियान में 3-3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपने पूरे जिस्म पर फूंक लगा दें और इसके बाद आपने दुआए सैफ़ी, ये दुआए सैफ़ी आपको बाज़ार में बुक डिपो से मिल जाएगी। दुआए सैफ़ी हासिल करके उस दुआए सैफ़ी को 21 मरतबा पढ़ें। तरतीब फिर याद कर लें, अव्वल आखिर 21-21 मरतबा दुरूद शरीफ, दरमियान में आयतल कुर्सी 3-3 बार पढ़ के अपने जिस्म पर फूंक लगा दें और दोस्तों उसके बाद दुआए सैफ़ी 21 मरतबा पढ़ें। जब आप 21 मरतबा पढ़ लेंगे तो आप समझें कि आप इस अमल में आमिल बन गए। तो इसको आप डेली 3 मरतबा दोहराते जाएँ ताकि अमल में कामयाबी मज़ीद पुख्तगी होती रहे और जब ग्रहण आए तभी इस अमल को दोबारा करें। 7 ग्रहणों तक इस अमल को करते रहें। ये दुआए सैफ़ी वाले अमल को 7 ग्रहणों तक, जब ग्रहण लगे उसी वक्त इसको शुरू कर दें। 7 ग्रहणों की जब आप ज़कात अदा कर लेंगे तो आपकी ज़कात अकबर अदा हो जाएगी। हर ग्रहण में ज़कात असगर अदा होती जाएगी। जब आप 7 मुकम्मल कर लेंगे तो ज़कात अकबर अदा हो जाएगी। फिर आप किसी भी जादू जिन्नात वाले मरीज़ को दम करेंगे तो 3 बार दुआए सैफ़ी पढ़कर उसको दम करें, इंशाअल्लाह उसको फौरी तौर पे आराम होगा, अफाका हो। मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।